السلام علیکم، میں ہوں اسلم خان اور آپ میرے ساتھ میرے یوٹیوب چینل پہ ہیں۔ پاکستان میں لمحہ بلمحہ بدلتی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتحاد بن رہے ہیں، اتحاد ٹوٹ رہے ہیں، پارٹیاں بن رہی ہیں، پارٹیاں ٹوٹ رہی ہیں۔ پہلے پی ٹی آئی ٹوٹی تھی، اب پی ٹی آئی ایسا ایسا بکھرتے بکھرتے اب دوبارہ یکجا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اب دوسری پارٹیوں کے ٹوٹنے کا وقت ہوا جاتا ہے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں، آج کل ہارٹ نیوز ہیں لیاقت چٹھا صاحب۔ لیاقت چٹھا صاحب پہ غداری کا مقدمہ قائم کیا جا رہا ہے۔ اب پنجاب گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ ان کے خلاف سنگین دفعات کے تحت غداری کا مقدمہ قائم کیا جائے گا۔ ناظرین، یہ وقت بھی آنا تھا کہ حب الوطنی پہ غداری۔ اب اس بندے نے کیا کہا؟ اس نے یہ کہا کہ پاکستان میں الیکشن رگڈ ہوئے ہیں، دھاندلی ہوئی ہے، اور اس میں بہت سارے نون لیگی، کچھ اسے پاگل کہہ رہے ہیں، کوئی اسے کچھ کہہ رہا ہے، کوئی اسے ذہنی مریض کہہ رہے ہیں۔ ابھی شام کو میں دیکھ رہا تھا انیل عباسی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ وہ پچھلے 4 سال سے ڈپریشن کی میڈیسن لے رہے تھے۔ اچھا، ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ کمشنر کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہوتے۔ تھوڑا سا ہم یہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ جو کمشنر ہوتا ہے نا، یہ ایک ڈویژن کا سربراہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی صوبائی گورنمنٹ ہے، یعنی پنجاب گورنمنٹ کو ہم لے لیتے ہیں، جتنے بھی صوبائی محکمے ہیں یہ ان کا ہیڈ ہوتا ہے۔ یہ ڈائریکٹ چیف سیکرٹری کو رپورٹ کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ الزام یہ عائد کیا جا رہا ہے کہ چیف سیکرٹری پنجاب نے یہ الیکشن مینیج کر کے دیا ہے۔ اب چیف سیکرٹری کسی ڈپٹی کمشنر کو یا اسسٹنٹ کمشنر کو تو کال نہیں کرے گا کہ یہ کر دو وہ کر دو۔ چیف سیکرٹری جب بھی رابطہ کرتا ہے، اگر ڈویژن میں اس نے رابطہ کرنا ہوتا ہے تو وہ ڈائریکٹ کمشنر سے کرتا ہے۔ کبھی آپ کمشنر کا پروٹوکول دیکھیے، اس کے ساتھ 2 سے 3 گاڑیاں ہوتی ہیں، پولیس کی اسکواڈ ہوتا ہے پورا۔ یعنی منسٹر کا اتنا پروٹوکول نہیں ہوتا جتنا ایک کمشنر کا ہوتا ہے۔ اب یہ کمشنر صاحب پورے 5 سال 2013 سے 2018 تک شہباز شریف صاحب کے پی ایس تھے، اور یہ ہارٹ فیوریٹ تھے شہباز شریف صاحب کے۔ ان کی بڑی تعریف کی جاتی تھی، اور بلا شبہ میں جانتا ہوں، میں پرسنلی جانتا ہوں، وہ ایماندار آدمی ہیں۔ ایمانداری کی ان کی ایک اور بھی ہمیں ملتا ہے، کلو ملتا ہے کہ وہ تقریباً 3 سال، مطلب بزدار حکومت کے 3 سال وہ بہت اچھے عہدوں پہ رہے۔ وہ سیکرٹری پبلک ہیلتھ ملتان بھی رہے اور کمشنر ڈی جی خان بھی رہے۔ کمشنر ڈی جی خان بزدار کا اپنا علاقہ ہے، اور بزدار صاحب کی ایک خوبی تھی کہ انہوں نے وہاں پہ چن کے بہترین افسروں کو لگایا۔ یعنی وہاں پہ اگر کوئی اینٹی کرپشن کا آدمی ہے تو وہ بھی بڑا شاندار آدمی تھا، اور کوئی کمشنر ہے، ڈپٹی کمشنر ہے، بزدار صاحب کو یہ بڑا خیال تھا کہ میرے علاقے میں کم از کم جتنے بھی لوگ ہوں انتہائی ہارڈ ورکر ہوں۔ اور یہ چٹھا صاحب بڑے ہارڈ ورکر ہیں، اور ان کے بارے میں ایک اور بات مشہور ہے کہ جہاں بھی رہے ہیں یہ کمشنر یا ڈپٹی کمشنر، انہوں نے جیم خانہ بنایا ہے، اور ڈی جی خان میں بھی بنایا انہوں نے جیم خانہ۔ پچھلے دنوں ان کے الیکشن تھے، میں بھی گیا تھا، جیم خانہ انہوں نے بنایا۔ تو اگر یہ کرپٹ ہوتے تو جب یہ حکومت ختم ہوئی ہے تو سب سے پہلے جو کریک ڈاؤن ہوا ہے پنجاب بیوروکریسی میں، تو وہ ڈی جی خان سے شروع ہوا تھا۔ اینٹی کرپشن نے جو کرپشن کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا تھا، وہ اینٹی کرپشن نے ڈی جی خان سے شروع کیا تھا۔ اگر ان کے خلاف کوئی کرپشن کا مقدمہ ہوتا تو میرا خیال ہے یہ بہت پہلے یہ جیل میں ہوتے۔ یہ 5 سال پی ایس رہے، سی ایم آفس میں رہے، بیسیکلی یہ نون لیگ کے کیمپ کے آدمی ہیں۔ ایک اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں، مجھے سہیل صدیقی صاحب ہیں کراچی سے، انہوں نے ایک ٹویٹ بھیجا ہے۔ یہ پچھلے دنوں جب عمران خان پہ یہ مقدمے قائم ہو رہے تھے تو انہیں عدالتوں میں پیش کیا جا رہا تھا، وہاں پہ پولیس جو کچھ کرتی تھی، تو یہ پولیس بھی ان کے انڈر ہوتی ہے، ماتحت ہوتے ہیں، یہ باقاعدہ پرمیشن دیتے ہیں کہ یہ کیا جائے وہ کیا جائے۔ تو جو بھی اٹیکس ہو رہے تھے عدالتوں پہ، جو آپ نے دیکھا ہوگا، ٹیئر گیس دیکھی، دوسرے مسائل دیکھے، تو عمران خان صاحب نے ان پہ کوئی اعتراض کیا تھا، تو اس کے اعتراض کے جواب میں مجھے سہیل صدیقی صاحب نے ایک ٹویٹ بھیجا ہے مریم صاحبہ کا، میں نے نہیں پڑھا ویسے، انہوں نے ایک ٹویٹ مجھے بھیجا ہے۔ مریم صاحبہ لکھتی ہیں کہ ٹویٹ کرتی ہیں کہ کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا پاکستان کا سرمایہ ہیں، فتنہ نیازی کا ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا نیازی کی ملک دشمن سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ مطلب بہت اچھے تھے چٹھا صاحب۔ اب جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ پاکستان میں دھاندلی ہوئی ہے، خاص طور پہ 13 سیٹوں پہ، ایم این اے کی 13 سیٹیں، ایم این اے کی 13 سیٹیں کو تھوڑی ہوتی ہیں، ذرا آپ اندازہ تو لگائیے۔ اچھا، پھر ان 13 سیٹوں کے ساتھ ساتھ 26 سیٹیں اور بھی ہیں، صوبائی سیٹیں،
یہ تو وفاقی سیٹیں ہیں نا، 26 سیٹیں اور بھی ہیں۔ اچھا پھر آپ خود سوچئے کہ ایک بندہ جس کی ریٹائرمنٹ میں میکسیمم 2 ہفتے رہ گئے ہوں، وہ اتنا بڑا رسک کیوں لے گا؟ کیا وہ پاگل ہے؟ ایک بندہ کمشنر رہا ہے، ڈپٹی کمشنر رہا ہے، پاکستان کے بڑے عہدوں پہ رہا ہے، اب ریٹائرمنٹ کے قریب ہے، اسے کروڑوں روپے کے بینیفٹس ملنے ہیں، اس کے بعد وہ بندہ سامنے آتا ہے، وہ شخص سامنے آتا ہے اور ایک چارج شیٹ کر دیتا ہے، پورے سسٹم کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ تو اب اس کو جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے پیچھے فلاں تھا، اس کے پیچھے فلاں تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کبھی کبھی ضمیر کی آواز سے بھی تھک جاتا ہے۔ اپنے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا، لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، وہ کوئی پاگل ہوتے ہیں؟ یہ پاکستان میں بڑے بڑے منسٹرز میں نے دیکھے ہیں جنہوں نے خودکشی کی ہے، اور خاص طور پہ یہ میرے خیال ایوب خاندان میں سے بھی کوئی شخص تھے، کوئی منسٹر تھے جنہوں نے خودکشی کی تھی۔ یعنی جب انسان انتہا پہ پہنچتا ہے، انسان جب ضمیر اس کا ایک سے بے تحاشا ملامت کرنے لگتا ہے، تو پھر انسان کے پاس 2 ہی راستے ہوتے ہیں، یا وہ سچ بولے یا پھر خود کو ختم کر لے۔ تو میرا خیال ہے چٹھا صاحب نے بھی سچائی کا راستہ اختیار کیا۔ الیکشن سارے مشکوک کر دیے، اب چیف جسٹس صاحب بھی اس میں پھنسے ہوئے ہیں، دوسرے لوگ بھی ہیں۔ اب کوشش یہ کی جا رہی ہے، چٹھا صاحب جیسے ہی سامنے آئے تو یہ کوشش کی گئی کہ جلد از جلد حکومتیں بنائی جائیں، ورنہ یہ حکومتیں نہیں بن رہی تھیں۔ مجھے سعد رفیق صاحب بڑے اچھے لگتے ہیں، نون لیگ کے ورکر ہیں، بہت اچھے ورکر کلاس سے نکل کے اوپر آئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ان کے ایک کلپ وائرل ہے، انہوں نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ پاکستان میں ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب وزارت عظمیٰ پلیٹ میں رکھ کے پیش کی جائے گی اور کوئی وزیر اعظم نہیں بنے گا، تو خدا را وہ وقت مت لائیے۔ تو اب یہ وقت آ گیا تھا کہ یہ وزارت عظمیٰ کوئی لے ہی نہیں رہا تھا، نون لیگ پیچھے ہٹ گئی، پیپلز پارٹی ویسے ہی تماشا دیکھ رہی ہے۔ اچانک چٹھا صاحب مارکیٹ میں آتے ہیں اور پھر اس کے بعد فوراً بھاگم بھاگ کام شروع ہو جاتا ہے کہ چلیں جی یہ وزارت عظمیٰ نون لیگ لے گی۔ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ سی ایم پنجاب مریم صاحبہ بنے گی اور چیف منسٹر شہباز شریف صاحب بنیں گے۔ یہ اس کے فوراً بعد ہوتا ہے۔ اب چٹھا صاحب کو سنا ہے کہ اریسٹ کر لیا گیا ہے، دیکھیں ان کا کیا ڈیسائیڈ ہوتا ہے۔ بہرحال دکھ ہوا ہے کہ حب الوطنی پہ غداری کے مقدمے، یہ پاکستان میں پہلی مثال ہے۔ اب آ جاتے ہیں پاور شیئرنگ فارمولے کی۔ جتنے بھی نیوز دیکھیں، جتنے بھی باتیں سنیں، جس سے بھی بات ہوئی ہے، وہ یہ چاہ رہا ہے کہ یہ حکومت نہ بنے، پیپلز پارٹی خاص طور پہ۔ پیپلز پارٹی اپنی حیثیت سے بڑھ کے ہر چیز مانگ رہی ہے، اور نون لیگ کو وہ سب کچھ دینا پڑے گا۔ اگر حکومت بنانی ہے تو وہ دینا پڑے گا۔ اب پیپلز پارٹی سپیکر مانگ رہی ہے، صدر اور چیئرمین سینٹ، اور ابھی تو وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم منسٹر نہیں بنیں گے، تو یہ اس میں بہت ساری منسٹریاں بھی لیں گے۔ میری اطلاعات کے مطابق یہ وزارت خارجہ بھی لیں گے، اور اسپیشلی CNW جسے کہتے ہیں NHA وہ بھی لیں گے، اور حج وہ بھی لیں گے۔ اب یہ 3 منسٹریاں یہ کیوں لیں گے یہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے۔ اور ایک چوتھی منسٹری جو ہے وہ جا رہی ہے کراچی والی پارٹی کے پاس، MQ کے پاس، وہ بضد ہے کہ ہمیں وہ ایک منسٹری ان کے پاس ہمیشہ رہی ہے کسٹمز کی، وہ ان کو ملے۔ یعنی بانٹ رہے ہیں یہ ساری چیزیں، ابھی تک یہ ساری چیزیں کھل کے سامنے نہیں آئیں، لیکن یہ ایسے ہی بانٹا جائے گا۔ تو ناظرین یہاں پہ ایک بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ حکومت تو بن جائے گی، لیکن یہ حکومت ختم کب ہوگی؟ آپ کاغذ پینسل اٹھائیے، لکھیے، یہ حکومت 18 مہینے کے بعد پیپلز پارٹی ختم کرے گی۔ اس کے پیچھے بہت بڑی ایک کہانی ہے کہ یہ حکومت کیوں ختم ہوگی۔ 15 سے 18 میں اگر بنتی ہے تو، اور چانسز یہی ہیں کہ حکومت بن جائے گی، کیونکہ تمام طاقتوں کا زور ہے کہ اتنا کچھ کر لیا، PTI ختم نہیں ہوئی، تو کم از کم اب یہ جو 1 سال ہے، کیونکہ ضرورت بھی ہے اس وقت پاکستان میں کسی حکومت کی، کیونکہ آگے IMF کا دباؤ آ رہا ہے، IMF سے ایک ایگریمنٹ ہونے والا ہے، شاید مارچ میں ہے، اور دوسرا اس وقت جو معاشی حالات ہیں، تو اس وقت جو بھی ہو، لولی لنگڑی جیسے بھی کوئی حکومت ہے وہ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے۔ حکومت بنے گی، سارا کچھ پیپلز پارٹی کے حصے میں آئے گا، یہ بات نون لیگ بھی اچھی طرح جانتی ہے۔ لیکن چونکہ شہباز شریف صاحب کو شوق ہے پرائم منسٹر بننے کا، وہ بنیں گے۔ نواز شریف صاحب تو شاید وہ لندن جا رہے ہیں واپس، سنا یہی ہے کہ وہ کتنا عرصہ رہتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہاں پہ ایک نیوز دیتا ہوں
کہ نواز شریف صاحب کو لندن نہیں جانے دیا جائے گا، وہ یہیں پہ رہیں گے، پاکستان میں رہیں گے۔ اور یہ جو حکومت بن رہی ہے نون لیگ کی، یہ حکومت ٹھیک بننے کے 15 سے میکسیمم 15 مہینے یہ ختم ہوگی، اور یہ پیپلز پارٹی ہی اس حکومت کو ختم کرے گی۔ یہ آپ لکھ کے رکھ لیجیے، یہ کیوں ختم کرے گی یہ پھر آنے والا وقت بتائے گا۔ ناظرین، خبریں تو بہت ساری ہیں، ویلاگ لمبا ہو جاتا ہے۔ اب پیپلز اس کی عمران خان صاحب کی کیا سچویشن رہے گی، یہ آپ کو میں آنے والے ویلاگ میں بتاؤں گا۔ کل تک کے لیے اجازت۔ پی ٹی آئی کہیں بھی نہیں جا رہی، میں تھوڑا سا یہ بتا دوں آپ کو، پی ٹی آئی کہیں بھی نہیں جا رہی۔ پی ٹی آئی بھی گورنمنٹ میں آئے گی، کیسے آئے گی، اس وقت پی ٹی آئی کی سچویشن کیا ہے، پی ٹی آئی ٹوٹ رہی ہے نہیں ٹوٹ رہی، اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ اگلے ویلاگ میں۔ اجازت چاہتا ہوں کل تک کے لیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔